عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں I run a page where I download videos uploaded by other people, for example a video of a watch uploaded by Zaid, for example, make slight edits to them and re-upload them on my own account while crediting the original creator. My goal is to generate traffic to my page, and this traffic eventually leads to sales of products. Since there are concerns about copyright claims, as the videos are on platforms like Instagram where copyright claim is not that big of issue, I am seeking guidance on whether this practice is considered haram in Islam. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک پیج رن کرتے ہیں غالباً انسٹاگرام پر، اور وہاں پر یہ الگ الگ چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اس میں طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کرتے ہیں اور پھر اپنے پیج پر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے پیج پر ٹریفک جنریٹ ہو، اور پھر وہ جو بھی چیزیں بیچے تو اس بیچنے میں یعنی جو پروڈکٹس کو وہ پروموٹ کریں تو اس سے جو ہے ان کی کمائی ہو سکے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں یا جس سے آپ ٹریفک جنریٹ کر رہے ہیں یا یہ کہ جس سے آپ کما رہے ہیں، وہ آپ کی انٹلیکچل پراپرٹی ہونا چاہیے، وہ آپ کی ملکیت ہونی چاہیے، آپ کا کریشن ہونا چاہیے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کسی کا ویڈیو لیتے ہیں اور واقعی اس کے اندر تبدیلیاں کر کر آپ اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کاپی رائٹ کا کلیم نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں بہترین کاپی رائٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، اور اسی طرح بہترین الگوریدم جو ہے وہ یوٹیوب کا ہے. باقی میٹا وغیرہ کا اتنا اچھا نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے سوال میں یہ بات کہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں قرآن کریم میں اس بات کو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں جب مال کھاؤ تو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو کاپی رائٹ یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں علماء اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ عام طور سے کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا تھا علمی چیزوں میں، کتابوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں. تو علماء کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی علمی چیزیں، کتابیں، اس پر کاپی رائٹ کا کلیم نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ سکیں اور کتابیں پھیل سکیں، یہ ان کا منشا تھا. لیکن آج کی دنیا میں ظاہر ہے کہ صرف کتابیں کاپی رائٹ کے انڈر میں نہیں آتی ہے، بہت ساری چیزیں، آپ کا ٹریڈ مارک سے لے کر آپ کا کنٹینٹ سے لے کر تمام چیزیں یہ اس میں آتی ہیں. تو لہٰذا ہمارا یہی ماننا ہے کہ آپ سلائٹ ایڈٹ سے کیا مراد لیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن بہرحال آپ کسی کا ویڈیو اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کریشن بھی داخل ہونا چاہیے. آپ کی تخلیق اگر اس میں داخل نہیں ہے تو گویا کہ دوسرے کی چیز آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جو کاپی رائٹ کے کلیم کے اندر میں آئے گا، اس لیے وہ چیز ناجائز ہو جائے گی. ہاں البتہ اگر آپ جو ہے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا ایک کریشن ہے، آپ نے اس کے اوپر اور کریٹیوٹی پیدا کر دی تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، تو پھر یہ آپ کا کاپی رائٹ کا حق بن جاتا ہے، تو اس وقت یہ پھر جائز ہو سکتا ہے. لیکن سلائٹ بالکل تھوڑا سا برائے نام خالی کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے.